الحمدللہ الذی کفا والصلاة والسلام علی رسول الذی اصطفیٰ اما بعد. محترم حضرات، رمضان سیریز کے دوران بعض احباب نے کچھ سوالات کیے ہیں. میں ان سوالات کے جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک ہمارے دوست نے سوال کیا ہے کہ میں آج کل قرآن کا مطالعہ کر رہا ہوں. قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص کہا گیا ہے. میں اس کی وجہ جاننا چاہتا ہوں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات زندگی بھی کم اہم نہیں ہیں اور ان کی قربانیاں بھی بہت عظیم ہیں، بلکہ ان کے ذبح عظیم کے واقعے کو یادگار کے طور پر تمام امت مسلمہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بھی قربانی کیا کریں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کیوں کہا گیا ہے؟ میں سائل سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کے جو قصے بیان کیے گئے ہیں مختلف مقامات پر بیان کیے گئے ہیں، اور جہاں قصے کے جس جز کی ضرورت محسوس ہوئی قصے کا اتنا جز بیان کر دیا گیا ہے. مثلا آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کا تذکرہ کیا تو جیسے ان کی بات جو اپنے باپ سے ہوتی ہے اور نمرود سے ہوتی ہے، یا وہ بت شکنی کا جو واقعہ پیش آتا ہے وہ ایک مقام پر بیان کیا گیا ہے. قربانی کا جو واقعہ ہے ذبح عظیم کا وہ دوسری جگہ بیان کیا گیا ہے. کعبے کی تعمیر کا واقعہ ایک تیسری جگہ بیان کیا گیا ہے. اسی طرح دوسرے انبیاء کے واقعات کے مختلف اجزاء مختلف مقامات پر یا مختلف اسلوب میں بیان کیے گئے ہیں. جہاں جیسی ضرورت محسوس ہوئی اسی اعتبار سے ان کے قصے کے اس حصے کو بیان کیا گیا ہے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پورے کا پورا ایک جگہ پوری تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، یعنی خواب سے لے کر ان کے عزیز مصر بننے تک اور پھر اس خواب کی تعبیر مکمل ہونے تک پورا قصہ ہمیں ایک جگہ ملتا ہے. میں سمجھتا ہوں ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ کہانیاں میں بھی لکھتا ہوں، بچوں کے لیے میں نے کافی کہانیاں لکھی ہیں، اور کہانی کے اجزاء ترکیبی، داستان کے اجزاء ترکیبی، افسانے کے اجزاء ترکیبی کیا ہونے چاہیے، اس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو وہ اجزاء ترکیبی حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں. وہ اجزاء ترکیبی یکجا دوسرے قصوں میں ہمیں نہیں ملتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے. وہ جانتا تھا کہ قصے کی حیث پر بھی بات ہوگی. ایک وقت ایسا آئے گا جب ادیب اور افسانہ نگار اور قصہ گو، داستان گو لوگ اس کے اجزاء پر بات کریں گے. اور تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو قصے کی، کسی کہانی کی، کسی واقعے کے جو اجزاء ترکیبی ہوتے ہیں وہ بدرجہ اتم حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں پائے جاتے ہیں. مثلا منظر کشی ایک ہونی چاہیے. وہ منظر کشی حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہمیں ملتی ہے. اسی طرح سے قصے کی ابتدا اس انداز سے ہو کہ قاری جو ہے یا جو سامع ہے وہ اس کے انجام کو محسوس نہ کر سکے. چانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی ابتدا ایسے ہوتی ہے کہ خواب دیکھتے ہیں وہ اور اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، اور اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہوتا کہ اخیر میں ایسا ہوگا کہ سورج اور چاند اور ستارے جو سجدہ کرتے ہیں ان کو نظر آ رہے ہیں تو ماں باپ اور ان کے بھائی وہ سجدہ کریں گے اخیر میں. تو اس میں ہمیں ایک منظر کشی ملتی ہے. اور جو قصے کی ابتدا جیسے ہونی چاہیے، قصے کی ابتدا بالکل اسی انداز سے ہوتی جیسے ایک کامیاب کہانی ہوتی، کامیاب قصہ ہوتا ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلائمیکس ہونا چاہیے قصے میں. قصہ جو ہے اپنے کرداروں کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جائے اور سامع اور جو اس کا قاری ہے اسے اس میں پیچیدگی محسوس ہو کہ اب کیا ہونے والا ہے، یعنی اس کے اندر تجسس ہو، تحسس ہو اس کے اندر کہ اب دیکھیں کیا ہوگا، اب دیکھیں کیا ہوگا. چنانچہ ہر قصے کے
مرحلے پر ہمیں یہ چیز حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعی ملتی ہے، جیسے بھائی لے جاتے ہیں، انہیں کنویں میں ڈالتے ہیں، بھائی اب کیا ہوگا؟ پھر انہیں ایک عورت خرید لیتی ہے یہ، اور اس طریقے سے وہ بادشاہ کے گھر میں پلتے بڑھتے ہیں۔ تو قصہ جو ہے اپنی فطری رفتار سے آگے بڑھتا ہے اور اس کے اندر کلائمیکس پایا جاتا ہے۔ پھر اس کا اختتام جو ہے وہ غیر متوقع ہو، یعنی شروع میں آدمی وہاں سوچ بھی نہ سکتا ہو، چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ایک غیر متوقع نتیجے پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قصہ اپنے اجزاء ترکیبی کے اعتبار سے اور اپنے حیث کے اعتبار سے بہت بہترین جو یہ قصہ ہے۔ پھر عام طور سے ان قصوں کو ادھورا سمجھا جاتا ہے جن میں صرف ایک عورت کا کردار ہو یا ایک مرد کا کردار ہو۔ یہاں عورت اور مرد کا کردار بھی اپنی تکمیلی شکل میں موجود ہے، یعنی جو چیزیں ہوتی ہیں ایک عورت اور مرد کے تعلق کے حیثیت سے قصے میں جو چیز ہونی چاہیے وہ یہاں بھی ہمیں ملتی ہے۔ جی، زلیخا کا حضرت یوسف علیہ السلام سے جو تعلق ہوا اور جس طریقے سے آپ نے پاک دامنی کا اظہار کیا اور جس طرح سے زلیخا نے آپ سے محبت کی اور آپ سے تعلق کو چاہا، تو یہ بھی قصے کی ایک جان ہوتی ہے۔ تو اس قصے میں ہمیں یہ پہلو بھی ملتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قصہ اپنے اجزاء ترکیبی کے اعتبار سے، اپنی ترتیب کے اعتبار سے، تدریج کے اعتبار سے، کلائمیکس کے اعتبار سے، دلچسپی کے اعتبار سے، غیر متوقع نتیجے کے اعتبار سے، ہر پہلو سے یہ بہترین قصہ ہے، اس لیے اسے احسن القصص کہا گیا ہے۔ اور اس میں بہت ساری ہمیں نصیحتیں ملتی ہیں، جیسے بھائی کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر بھائیوں کو یہ پتہ چلتا کہ کنویں میں ڈالنے کے نتیجے میں بادشاہت ملے گی اس کو، تو وہ کنویں کیوں ڈالتے؟ تو آدمی سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے، یعنی اس قصے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نتیجہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے اور ہر شر میں خیر کا پہلو چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو بھائیوں کو اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ کنویں میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہت ملے گی، تو ہر بھائی چاہتا مجھے کنویں میں ڈال دیا جاتا۔ اسی طریقے سے جب دو خوابوں کی تعبیر آپ بیان کرتے ہیں، جو دو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور ایک شخص سے آپ یہ کہتے ہیں جو ساقی بنتا ہے کہ بھائی ذرا میرا تذکرہ کر دینا جب تم ساقی بنو بادشاہ کے، لیکن وہ بھول جاتا ہے، بعد میں وہ کہتے ہیں بھائی شیطان نے مجھے بھلا دیا تھا۔ تو اس قصے میں اللہ تعالیٰ نے شیطان سے بھی اس کا کردار ادا کرایا ہے اور وہ بھول گیا ہے، اور یہ بھول بھی ایک اچھے نتیجے پر ثابت ہوئی ہے۔ تو اس قصے میں شیطان سے بھی ایک کردار ادا کرایا گیا۔ تو بہت سارے پہلو ہیں اگر ہم اس پر غور کرتے ہیں۔ دوسرا سوال، میرے ایک دوست آج کل قطر میں ہیں، وہ ہندوستان میں صاحب نصاب ہیں اور ہر سال زکوٰۃ نکالتے ہیں، مگر یہاں قطر میں بہت پریشان ہیں، کیا ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے اور کیا ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ان کے لیے زکوٰۃ لینا بالکل جائز ہے اور آپ ان کو بلا تردد زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ دیکھیں، زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے جو شرطیں ہیں ان میں یہ ضروری ہے کہ وہ مقدار نصاب کا مالک ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مالک ہونے کے ساتھ ساتھ اسے تصرف کا بھی اختیار ہو، یعنی وہ خرچ کر سکتا ہو وہ پیسہ۔ ظاہر ہے وہ مالک تو ہے، ملکیت تو ہے اس کی زکوٰۃ کے بقدر نصاب کی، لیکن اسے اس وقت تصرف حاصل نہیں ہے۔ وہ قطر میں ہے، اس کی جو رقم ہے، جو دولت ہے اس کی، یا جو کھیتی باڑی ہے وہ ہندوستان میں ہے، اور اب وہ اس پر خرچ کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ تو قدرت ہونا اس پر اور اس ملکیت کے ساتھ ساتھ اس پر تصرف کا اسے اختیار ہونا، تصرف کر سکتا ہو، تو یہ چیز یہاں پر مفقود ہے۔ تو تصرف مفقود نہیں ہے، اس لیے اس پر زکوٰۃ وہاں پر فرض نہیں ہے۔ وہ زکوٰۃ جب ہندوستان میں آئے گا تو زکوٰۃ نکالے گا، تو اس وقت صاحب نصاب اس معنی میں نہیں ہے۔ صاحب نصاب تو ہے لیکن زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتا، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور جو پیسہ اس پر اسے تصرف کا حق نہیں ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی۔ دوسرے یہ کہ وہ حالت سفر میں ہے، ظاہر ہندوستان کا رہنے والا اور قطر میں ہے اس وقت اور کسی مشکل میں پھنس گیا ہے، تو ایسے مسافر کو چاہے وہ مالدار ہو لیکن اگر وہ حالت مسافرت میں ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔
اور دوسرے کہ وہ اس وقت ظاہر مسکین ہے، وہ تو مساکین کی فہرست میں آتا ہے، تو اسے زکوٰۃ دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور اس کو زکوٰۃ دینے میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک سوال یہ آیا ہے، میں آج سحری میں نہیں اٹھ سکا تھا، اذان فجر سے میری آنکھ کھلی، میں نے اپنے سراہنے رکھا پانی پی لیا اور 2-3 کھجوریں کھا لی اور روزہ رکھ لیا، کیا میرا یہ روزہ شریعت کی نظر میں مکمل ہو گیا ہے یا مجھے اس کی قضا رکھنا ہوگی؟ آپ کا روزہ مکمل ہو گیا، آپ کو قضا نہیں رکھنی ہے۔ اگر آدمی سحری نہیں کھا سکا ہے اور اذان فجر ہو رہی ہے، یعنی سحری کا وقت بالکل آخری مرحلے میں ہے، تو اسے کچھ کھا پی لینا چاہیے۔ اگر اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ پانی پی لے، دودھ پی لے، جو چیز بھی اسے میسر ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص سحری کھا رہا ہو اور اذان کی آواز آ جائے تو فوراً نہ چھوڑ دے بلکہ اپنی حاجت پوری کر لے۔ تو یہ تو اس شخص کے بارے میں جو کھا رہا، چنانچہ حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اذان ہوتی رہتی تھی اور ہم لوگ سحری کھاتے رہتے تھے، تو اذان ہونے تک سحری آدمی کھا سکتا ہے۔ ان حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، اور شریعت میں اتنی تنگی نہیں ہے کیونکہ کوئی بہت باریک حد نہیں کھینچی گئی ہے سحری کے لیے۔ تو اگر اذان ہو رہی ہے کہ آواز سے بیدار ہوتا ہے تو اسے کچھ کھا پی لینا چاہیے، کیونکہ سحری کا کھانا سنت ہے، اور ہمیں حدیث میں اس کے نمونے ملتے ہیں، اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ اگر اذان ہو رہی ہو تو سحری کھائی جا سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہو گئے